السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. سب مل کر قل هو اللہ سے لے کے آخر تک تلاوت کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ جنم دیا گیا، اور کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں. سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی ان 3 سورتوں میں سے ایک سورت ہے جنہیں معوذات کہا جاتا ہے. اسی طرح سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص ان دونوں کو ملا کر دونوں کو ہی سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے. یعنی سورۃ الکافرون کا بھی ایک نام سورۃ الاخلاص ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خالص کرتا ہے. سورۃ الکافرون میں عملی توحید کا ذکر ہے، اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت، توحید المعرفہ اس کو کہہ سکتے ہیں. کیونکہ جب تک ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچانتے نہیں، اس وقت تک اس پر ہمارا ایمان اور اس کے ساتھ ہمارا تعلق درست نہیں ہو سکتا. وہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، اس کی کیا صفات ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور جس کے ہم بندے ہیں. اس کے لیے اس سورت کو پڑھنا، اور ایک بار نہیں بار بار پڑھنا ضروری ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف نمازوں میں اس کو پڑھا اور پڑھنے کا حکم دیا. مثلا ہم صبح جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں فجر کی سنتوں میں سے دوسری سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سورت اخلاص پڑھی، یعنی قل هو اللہ احد پڑھی. اسی طرح ہر نماز کے بعد قل هو اللہ پڑھنے کا حکم ہے معوذتین کے ساتھ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ساتھ ساتھ. پھر اسی طرح مغرب کی سنتوں کی دوسری رکعت میں بھی یہ پڑھی جاتی. جب آپ عمرے یا حج کے لیے جاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، چاہے عمرے اور حج کا طواف ہو یا ویسے طواف ہو، تو طواف کے جو 2 نفل ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اس سورت کو لازمی پڑھا جاتا ہے دوسری رکعت میں. پھر آپ دیکھیے کہ صبح شام کے جو اذکار ہیں ان میں بھی 3 بار یہ سورت پڑھی جاتی. پھر اسی طرح
رات کو سوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کو اپنے ہاتھوں پہ پڑھ کے اور اپنے جسم پر دم کرتے تھے. سر سے شروع کرتے اور پھر چہرے پر اور پھر جسم کے اگلے حصے پر اور پھر جسم کے پچھلے حصے تک جہاں بھی ہاتھ پہنچتا. کچھ لوگوں کا ہاتھ زیادہ دور تک پہنچ جاتا ہے اور کچھ کا کم. تب آپ سوچئے کہ اگر ہم دن میں اتنی بار ان صورتوں کو پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اور معوذتین کو، تو ہمیں کس قدر فائدے ہو سکتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کی بات بار بار کریں گے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق درست ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا توکل اس پہ بڑھے گا. اور پھر آخری دو صورتیں تو ہیں ہی پروٹیکشن کی، جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہے کہ وہ ہر طرح کے شر سے بچ سکے. تو جو شخص شعوری طور پر ہر روز قرآن مجید کا اتنا حصہ لازماً پڑھتا ہے، وہ بہت سی مصیبتوں، آفتوں، پریشانیوں سے بچا رہتا ہے. آج کون شخص ایسا ہے جس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو؟ ہر شخص کسی نہ کسی چھوٹی یا بڑی بیماری کا شکار ہے، یا اگر مستقل طور پر نہیں تو آف اینڈ آن کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. کبھی کہیں درد نکل جاتی ہے، کبھی کہیں ہو جاتی ہے، کبھی سستی ہو جاتی ہے، کبھی دل میں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، کبھی کو خوف آنے لگتا ہے، کبھی گھروں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی آپس میں نہیں بنتی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری خوشیاں نیا گھر بنانے میں، نیا لباس پہننے میں ہے، لیکن کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی نئی جگہ پر شفٹ کرتے ہیں، نیا گھر بناتے ہیں، ہر چیز نئی خریدتے ہیں، لیکن وہ گھر ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتا، اس میں دل ہی نہیں لگتا، اس میں خوشیاں ہی نہیں ہوتی، اس میں آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑے اور پریشانیاں اور کئی چیزیں ہوتی ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہماری زندگی میں یہ مسائل اتنے زیادہ کیوں ہو گئے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں، اس کو صحیح معنوں میں یاد نہیں کرتے. ہم دنیا بھر سے وظیفے پوچھتے رہتے ہیں، اس مشکل میں کیا کروں، اس مشکل میں کیا کروں، جبکہ وظیفے ہمیں بتا دیے گئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود یہ صورتیں اتار دی ہیں ہمارے فائدے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تلقین کی ہے، ہمیں ان کے بارے میں سکھا دیا ہے کہ کس وقت پڑھو، کیسے پڑھو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اتنا زیادہ معمول تھا رات کو سوتے ہوئے اپنے اوپر دم کرنے کا، کہ جب آپ بیمار ہو گئے اور آپ بہت کمزور ہو گئے بیماری کی وجہ سے، اور آپ پر بار بار غشی بھی طاری ہو جاتی تھی آخری دنوں میں، بالکل جب وفات سے پہلے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ صورتیں پڑھی اور آپ کے ہاتھوں پہ پھونکی، اور آپ کے ہاتھوں کو برکت کی وجہ سے آپ کے جسم پر پھیرا، یعنی پھر بھی نہیں چھوڑا. تو ہم تو اچھے بھلے ہوتے ہوئے، صحت مند ہوتے ہوئے بھی ان صورتوں کو نہیں پڑھتے، سستی کرتے ہیں، اور پھر جگہ جگہ شکایت کرتے رہتے ہیں اپنی تکلیفوں اور بیماریوں کی. تو اس کا حل کیا ہے کہ ہم اپنا علاج کریں، ہم ان چیزوں کی پابندی کریں. اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو شخص ان اذکار کی، ان اوراد کی پابندی کرتا ہے، اس کے دل میں ایمان کمزور نہیں ہوتا، جاگتا رہتا ہے، اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی رہتی ہے. جو شخص 10 بار اس سورت کو پڑھے، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے، محل بنا دیا جاتا ہے، پیلس بنا دیا جاتا ہے. آج دنیا میں کتنے لوگ پیلسز کے خواب دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارا گھر پیلس کی طرح ہو. کسی پیلس کے سامنے سے گزریں گے تو تمنا کریں گے کاش ہم بھی اس میں رہ سکتے. لیکن جنت کے محلات کیا یہ صرف سننے سنانے کی باتیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں؟ یہ بالکل سچی خبریں ہیں جو ہمیں دی گئی ہیں. یعنی جنت کے بارے میں جو خبریں ہمیں دی گئی ہیں قرآن و سنت میں، صحیح احادیث میں، ان پر ہمیں یقین کرنا چاہیے، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے جو کوششیں ضروری ہیں وہ کوششیں بھی ہمیں کرنی چاہیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی ہر نماز کے دوران اس کو پڑھا کرتے تھے. وہ مسجد قباء کے امام تھے، اور جب وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے ہر رکعت میں اور سورت بھی پڑھتے اور ساتھ یہ سورت ضرور پڑھتے.
تو لوگوں نے شکایت کی، انہوں نے کہا بھئی آپ ایک پڑھ لیا کریں 2 کی بجائے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو قل هو اللہ لازماً پڑھوں گا، اگر تمہیں میرا یہ نماز پڑھانا پسند نہیں تو آپ کسی اور کو امام مقرر کر لیں، میں امامت چھوڑ دوں گا، قل هو اللہ نہیں چھوڑوں گا. اتنی محبت تھی انہیں اس سورت سے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ گیا، آپ نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ ایسا کیوں کرتے ہیں. جب پتا چلا کہ انہوں نے کہا کہ میں اس سورت سے محبت کی وجہ سے کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اس سورت کی محبت جنت میں داخل کرنے والی ہے. یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے کہ قرآن مجید میں یا تو توحید ہے یا احکام ہے یا قصص ہے، تو یہ تیسرا حصہ توحید کا جو ہے وہ اس سورت میں سمٹ کر سامنے آ جاتا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کسی شخص کو ایک لشکر کا سردار بنا کر بھیجا، تو وہ ہر نماز میں سورت قل هو اللہ ضرور پڑھا تھا. جب آپ نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے، تو اس نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے مجھے اس سورت سے محبت ہے. تو اس کو بھی خوشخبری دی گئی کہ اس سورت سے محبت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے، لیکن ہم سورت اللہ اخلاص پڑھنے سے غافل ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو رٹے ٹٹائے طور پر پڑھ لیتے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کرتے. اس سورت کا پس منظر یہ ہے کہ لوگوں میں سے یعنی مشرکین میں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے ہمیں آپ اپنے رب کا نسب نامہ بتائیے کہ ان کا خاندان کیا ہے. اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کی طرف جاتے ہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں. لم یلد، اس نے کسی کو جنم دیا ہی نہیں، آج تک کوئی اس کا بیٹا نہیں، وہ کسی کا فادر نہیں. ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنم دیا گیا، یہ اس کا بھی کوئی فادر نہیں، کیونکہ جس کا فادر ہوتا ہے اسی کی اولاد ہوتی ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کف کا لفظ جو بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی کوئی بیوی بھی نہیں، اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں، نہ اس کے اوپر کوئی ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے. وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، ایک ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی. اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کی کوئی شبیہ نہیں، اس کا کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. تو اس لیے ہم سب کو بھی اپنی توحید کو خالص کرنے کے لیے بار بار اس سورت کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کون سی سورت پڑھی آپ نے؟ سورۃ لہب. سورۃ لہب میں کس کا ذکر ہے؟ ابو لہب کا. ابو لہب کون تھا؟ وہ اتنا متکبر تھا، وہ کہتا تھا میرے جیسا کوئی نہیں. وہ اسی لیے تو ایمان نہیں لایا تھا. وہ کہتا تھا اگر میں ایمان لے آؤں تو میں ان لوگوں کے صف میں شامل ہو جاؤں، یہ میرے برابر آ جائے، میں ان کی سرداری کو مان لوں، ان کی بڑائی کو مان لوں. تو اس کو بتایا گیا کہ نہیں، تم نہیں اکیلے، تم بڑے نہیں ہو، بڑا تو رب ہے. تم سمجھتے ہو کہ تمہارے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، تمہارا یہ خیال غلط ہے. اس لیے کہ صرف اللہ ہی وہ ذات ہے کہ اس کی طرح کا کوئی اور نہیں. اس لیے سورت کس سے شروع ہوتی ہے؟ قل هو اللہ احد. آپ کہہ دیجئے، آپ ان کو بتا دیجئے، ہوا وہ اللہ، اللہ احد ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، لا ثانی ہے، بے نظیر ہے، اپنی ذات میں بالکل اکیلا ہے، یعنی اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں. اب دیکھیے کہ ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چیز بڑی اہم ہوتی. کسی کے لیے اس کا کیریئر بڑا اہم ہوتا ہے، ساری کوشش اسی کے گرد لگا رہا ہوتا ہے. کسی کے نزدیک اس کے بچے بڑے اہم ہوتے ہیں، کسی کے نزدیک مال بڑا اہم ہوتا ہے. ہر شخص کا کوئی سینٹر آف لائف ہوتا ہے. اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چیز انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی، ختم ہو جاتی، چلی جاتی، تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ جو لوگ بچوں کے لیے جیتے ہیں، جب بچے سارے ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر ان کی زندگی کیسی زندگی ہو جاتی؟
miserable. مثلاً اگر کسی کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے بچے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے سارے کام بچوں کے گرد گھوم رہے ہیں. اور جب بچے بڑے ہوتے ہیں، شادیاں کر لیتے، چلے جاتے ہیں، پھر اس خاتون کی زندگی میں کیا چیز اہم ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں رہ جاتا. وہ ڈپریس ہو جاتی، اس کی زندگی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. لیکن جس کی زندگی میں اللہ رب العزت ہوتا ہے اور ایک اللہ ہوتا ہے، قل هو اللہ احد، تو نہ وہ مرتا ہے نہ اس کو زوال ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. وہی ہمارا سہارا ہے. ہماری زندگی بچوں کے گرد نہیں، اللہ کے گرد گھومنی چاہیے. ہر کام اسی کے لیے کرنا چاہیے، یہی اخلاص ہوتا ہے. ہر نیک عمل صرف اس کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. سجدہ اسی کے آگے کرنا چاہیے، دعائیں اسی سے مانگنی چاہیے، اپنے غموں اور دکھوں کی داستانیں اسی کو سنانی چاہیے، ہر مشکل میں مدد اسی سے مانگنی چاہیے. کیونکہ کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کو ہم اس کے برابر کر لیں اور پھر اس کو سہارا بنا لیں اور پھر اس کے سامنے رونا روئیں اور وہ ہمارے لیے کچھ کر دے. نہیں، یہ صرف اللہ ہی ہے. قل هو اللہ احد. اور پھر وہ احد تو ہے ہی کہ اس جیسا کوئی اور نہیں. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو تو بہت لوگ مانتے، سارے ہی مانتے ہیں تقریباً، سوائے اگنوسٹکس کے یا وہ ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں یا پھر ایتھیسٹ کے جو انکار کرتے ہیں. ورنہ کرسچنز بھی مانتے ہیں، یہود بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں، سب. لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو الہ بنا رکھا ہے. کسی نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، کسی نے اللہ کی بیوی قرار دے دی، کسی نے اللہ کی بیٹیاں قرار دی، کسی نے دو خدا بنا لیے، نیکی کا خدا الگ اور بدی کا الگ، جیسے مجوسی ہیں. کسی نے ٹرینٹی کا کانسیپٹ ایجاد کر لیا اور کسی نے 33 کروڑ بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا. کسی نے آگ کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا، کسی نے جنوں کو کر لیا، کسی نے ملائکہ کو کر لیا. لیکن اللہ کا کوئی دوسرا شریک ہے ہی نہیں. احد کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایسا ایک جس کا کوئی دوسرا نہیں، اس کا کوئی دوسرا نہیں، لا ثانی نہیں، لا ند لہ لا شریک لہ. اور یہ ہے اسلام کا اصل پیغام، یہ ہے اصل سبق. یہی ہمیں خود بھی عملی زندگی میں لانا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہی بات سکھانی چاہیے کہ اپنے لیے رب کو، اللہ کو، ہر سب کچھ اسی کو سمجھو. کسی اور کو اس کی کسی صفت میں، کسی نام میں، کسی چیز میں شریک نہ کرو، کیونکہ کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں. لیس کمثلہ شیء. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. الصمد، صمد کا مطلب ہوتا ہے وہ جو سب کی ضرورتیں پوری کرے. ایسا سردار جس سے اوپر کوئی اور سردار نہ ہو، جس پر سرداری جا کے ختم ہو جائے، وہ جسے کبھی زوال نہ ہو، وہ جسے کسی کی ضرورت نہ ہو، سب اس کے ضرورت مند ہو، وہ کسی کے لیے ضرورت مند نہ ہو، جو نہ کبھی سوئے نہ اسے بھوک لگے، جس کی ذات اور صفات میں کوئی نقص اور عیب نہ ہو، جو ہمیشہ غالب رہے، کبھی مغلوب نہ ہو، کبھی کسی سے ہارے نہیں، جو ہر نقصان سے پاک ہو، جو اپنے تمام اوصاف میں کامل ہو، پرفیکٹ ہو. تو الصمد بے نیاز اس معاملے میں کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی کمی ہی نہیں کہ اسے کسی اور کی مدد کی ضرورت ہو. تو پھر ہمارا بھی الٹیمیٹ گول کیا ہونا چاہیے؟ یعنی الصمد وہ ہوتا ہے جس کے پاس لوگ اپنی حاجتیں لے کے جاتے ہیں. وہ کسی کے پاس نہیں جاتا، سب اس کے پاس جاتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ اپنی ساری حاجات کو کس کے پاس لے کے جانا چاہیے؟ اللہ ہی کے پاس لے کے جانا چاہیے، کسی اور کے پاس نہیں. اسی پر ہمارا توکل، اسی پر ہمارا بھروسہ، وہی ہمارا داتا.
جس کے خزانوں میں کبھی کوئی کمی ہوتی ہی نہیں. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ اس سے کوئی جنا گیا. یہ معنی الصمد میں بھی کسی حد تک پایا جاتا ہے. صمد کا معنی ہوتا ہے لفظی طور پر ایسی چیز جو ٹھوس ہو، جس کے اندر کچھ نہ جائے اور جس سے باہر بھی کچھ نہ نکلے، جس کے اندر کوئی خلا نہ ہو، جس نے اوپر سے کوئی ملمہ نہ چڑھا رکھا ہو، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، ٹھوس. اور پھر یہ کہ جو مقصود اور مطلوب ہو. صمد الیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف توجہ کرنا. تو الصمد وہ ہوتا ہے جس کی طرف سارے توجہ کرتے ہیں اور وہ سب کو دیتا ہے اور اس کے خزانوں میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی. تو لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، نہ وہ کسی سے جنم دیا گیا. کیونکہ یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، یہ جو بچے ہوتے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہوتے ہیں. رشتہ دار ہماری ویکنس ہوتے ہیں. ان کے لیے ہمارا دل نرم ہوتا ہے. ان کے لیے بعض اوقات ہم دوسروں سے ناانصافی کر جاتے ہیں، دوسروں پر زیادتی کر جاتے ہیں. ان کے لیے اور قانون بناتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور بناتے ہیں. اور ان میں سے بھی جو فیورٹ ہے اس کے لیے کچھ اور ہی قانون ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو جنم نہیں دیا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بھائی ہے، نہ اس کی بیوی ہے، کوئی بھی نہیں. وہ کہیں سے اس کی کوئی ویکنس ہی نہیں، کوئی اس کی مجبوری نہیں. کیونکہ جب اولاد ہو جاتی ہے تو پھر انسان وہی بات ہے جو دوسروں کو کرتا ہے. جب اپنی اولاد وہی کر رہی ہوتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر چپ ہو جاتا ہے. شادی سے پہلے آپ دیکھیں نا کسی عورت کے بچے وہ ذرا تمیز سے نہیں بیٹھے یا کچھ، ہم کہتے ہیں یہ مائیں کیسی ہیں، یہ بالکل اپنے بچوں کو کوئی تمیز نہیں سکھاتی. اور جب آپ خود ماں بنتے ہیں پھر دوسرے لوگ آپ کو وہی بات کہتے ہیں. کیونکہ اب آپ ماں بن چکے ہیں، آپ کمزور ہو چکے ہیں اور اب آپ کچھ کہنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس طرح. اور پھر یہ ہے کہ اولاد اس کو چاہیے ہوتی ہے جسے اپنے مرنے کے بعد اپنے مال و دولت کی فکر ہوتی ہے کہ وہ کس کے پاس جائے، کون اس کو سنبھالے گا. یہ جو بھی چیز اس نے زندگی میں چھوڑی ہوتی. اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کوئی موت ہے نہ اس کو مرنا ہے، کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے اس کو مرنا بھی ہوتا ہے. نہ اس کو مرنا ہے اور نہ ہی اسے اپنے پیچھے کسی اور کی ضرورت ہے کہ وہ اس کی چیزیں سنبھالے. نہیں، ایسی کوئی مشکل ہے ہی نہیں. پھر اسی طرح اس کے کوئی رشتہ دار نہیں جن کی وہ بے جا حمایت کرے، کیونکہ رشتہ داروں کی انسان بے جا حمایت بھی کرتا ہے، ان کے لیے کئی رولز بھی توڑ دیتا ہے. لم یلد ولم یولد، سب ایسی کمزوریوں سے پاک ہے. اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات میں خود کامل ہے، الصمد ہے، بے نیاز ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ایک بھی ہمسر نہیں، اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں. ہم پایا، ہم پلہ، برابر، ایکول، نہ مرتبے اور منزلت میں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، کسی بھی طرح کسی بھی چیز میں کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں. تو اس لیے ہم سب کو کیا کرنا چاہیے پھر؟ اخلاص کا کیا مطلب ہے کہ ہم سب کیا کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، ہر کام اس کے لیے کرے، کیونکہ اس جیسا پکڑتا بھی کوئی نہیں اور اس جیسا اجر بھی کوئی اور نہیں دے سکتا. اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کے ساتھ کسی اور کو نہ ملائیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کے نزدیک یہ بات بہت غصہ دلانے والی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کی کوئی اولاد ہے. تو اس سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے. تو بات یہ ہے کہ نہ کوئی اس جیسا ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، نہ اولاد ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی بیوی، نہ اس کا کوئی ساتھی، نہ کوئی کاؤنٹر پارٹ. اسی کے پاس ہمیں جانا ہے واپس، اسی نے ہمیں پیدا کیا. لہٰذا ہماری زندگی کی سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو. کیونکہ جب سب ساتھ چھوڑ جائیں گے تو کون ساتھ ہوگا؟ وہی.
سورۃ الفلق. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں. معوذتین کا مطلب وہ صورتیں جنہیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل کی جاتی. انسان اس دنیا میں طرح طرح کے خطرات سے گھرا ہوا ہے، پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے. کچھ باہر کی ہیں، کچھ اپنے اندر کی. کہیں ہمیں وسوسے آتے ہیں، کہیں شیطان ہمارے پیچھے ہے، کہیں نفس کا شر ہے، اور کہیں باہر کی دنیا کے شر ہیں. ان سب سے بچنے کے لیے وہ شر جو ہمیں معلوم ہے اور وہ جو ہمیں معلوم بھی نہیں، کوئی اور ہمیں کافی نہیں ہو سکتا سوائے اللہ رب العزت کے. اس لیے ہمیں اسی کی پناہ لینی چاہیے، کیونکہ ان جیسی صورتیں پچھلی کسی کتاب میں نازل نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ بن عامر، میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ فرقان میں. تم پر ایک رات بھی ایسی نہ آئے، تم پر ایک رات بھی ایسی نہ آئے کہ تم ان کو نہ پڑھو. اور وہ ہے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. تو آج کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر رات ان صورتوں کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے. اگر آپ بیمار ہیں تو انشاءاللہ شفا ہوگی، اور اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ کی حفاظت ہوگی. بہت سی جان لیوا بیماریوں سے انشاءاللہ بچیں گے. خود پر بھی پڑھیں اور اپنے بچوں پر بھی پڑھا کریں اور ان کو عادت ڈال دیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ صورتیں زبانی سکھا دیں، اور جب رات سونے لگے تو انہیں کہیں چلے ہم سب مل کے پڑھتے ہیں. انہیں پڑھوائیں، آیت الکرسی بھی پڑھوائیں، سوتے وقت کی دعا بھی یاد کرائیں. ہم مائیں خود سستی کرتی ہیں، بچوں کو کہیں بھیج دیتی ہیں کسی اسلامی اسکول، کسی مدرسے، کسی بچوں کی کلاس میں، اور ہمارا فرض وہ پورا کر دیں. ہمارے بچوں کو وہ صورتیں سکھا دیں جو آپ انہیں سکھا سکتے ہیں، اور صرف سکھا ہی نہیں سکتے بلکہ عادت ڈال سکتے ہیں کہ وہ عملی زندگی میں ان سے استفادہ کریں. وہ کوئی اور تو نہیں کر سکتا. دوسرے لفظ تو یاد کرا دیں گے، وہ انہیں یہ کون بتائے گا کہ رات کو پڑھنا ہے. اور پھر اگر یہ بھی بتا دیں کہ رات کو آج جا کے پڑھنا، جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو میں آپ کے گھر آ کے دیکھ تو نہیں سکتی کہ آپ نے پڑھی کہ نہیں. یہ کون دیکھ سکتا ہے آپ کے لیے؟ آپ کے پیرنٹس آپ کو دیکھ کے آپ کو یاد کرائیں گے کہ یہ پڑھ کے سونا. تو جو تربیت ماں کرتی ہے، جو تربیت گھر سے ہوتی ہے، اس کا کوئی مثل نہیں. وہ باہر سے کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا آپ کی. اور آپ سب تو مائیں ہیں، ہر ماں کی گود ایک مدرسہ ہوتی. اور اگر آپ کے عمل میں یہ نہیں ہے، عمل یعنی آپ یہ صورتیں خود نہیں پڑھتے، تو آپ اپنے بچوں کو کبھی بھی نہیں پڑھوا سکتے، کیونکہ بے عمل انسان کی زبان میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی. تو بہت ضروری ہے کہ ان کی فضیلت کو سمجھیں اور پھر ان سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں. ابن عابس جوہنی کہتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابن عابس، کیا میں تمہیں سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں جن سے تعوذ کرنے والے تعوذ کرتے ہیں، یعنی پناہ لیتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، یہ 2 صورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بہترین کلمات ہیں حفاظت حاصل کرنے کے لیے، پناہ لینے کے لیے. اسی طرح ہر چیز کے لیے کافی ہو جانے والے کلمات ہیں یہ 2 صورتیں. معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بارش والی سخت اندھیری رات میں گھر سے نکلے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے تاکہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں. چنانچہ ہم نے ان کو پا لیا، ڈھونڈ لیا. تو آپ نے پوچھا، کیا تم لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو میں کچھ نہ بولا. معاذ بن عبداللہ کہتے میں کچھ نہ بولا. آپ نے فرمایا کہو، تو بھی میں کچھ نہ بولا. آپ نے پھر فرمایا کہو، تو بھی میں کچھ نہ بولا. آپ نے پھر فرمایا تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. صبح شام 3 بار کہہ لو، یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی. یعنی بہت سے لمبے چوڑے وظیفے پڑھنے سے بھی
تمہیں نجات دے دیں گی، یہی کافی ہو جائیں گی. ہر شر، کیونکہ اس میں آتا ہے من شر ما خلق، ہر شر سے بچنے کے لیے یہ کافی ہے. کسی بھی قسم کا آپ کے دل میں کسی کے بارے میں بھی کوئی خوف ہے کہ وہ آپ کو نقصان دے گا، تو اس سے یہ آپ کو کافی ہو جائیں گے، بچا لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اس کے لیے وہ کچھ کلمات پڑھا کرتے تھے. جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو آپ نے وہ چھوڑ دیے کلمات اور ان کو اپنے لیے کافی سمجھا، پھر انہی صورتوں کو پڑھتے رہتے تھے. تو اگر آپ کو یہ وہم ہو، ڈر ہو، شک ہو، خوف ہو کہ لوگ مجھ سے حسد کریں گے، مجھے نقصان دیں گے، مجھے نظر لگا دیں گے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، تو بالکل خوف نہ کھائیے اور یہ صورتیں پڑھتے رہیے، آپ کے لیے یہی کافی ہیں. اسی طرح بعض فزیکل النسز میں بھی کام آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بچھو نے ڈس لیا، تو آپ نے نمک میں پانی ڈال کر، یعنی پانی اور نمک ملا کر بچھو والی جگہ پر لگانا شروع کیا. علاج بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ صورتیں بھی پڑھ رہے تھے، اور آپ بالکل ٹھیک ہو گئے. ساری درد بھی جاتی رہی اور زہر بھی جاتا رہا، آپ بالکل ویسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تھے. اسی طرح اگر کسی کو جادو کی شکایت ہے، جن پڑھنے کی شکایت ہے، اس کے لیے بھی یہ صورتیں کافی ہیں. ان کو کثرت کے ساتھ پڑھے اور ان کے پڑھنے میں ناغہ نہ کرے، کیونکہ جب آپ چھوڑ دیتے ہیں نا تو آپ دوسرے کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں. کیونکہ یہ صورتیں کیا ہے؟ پروٹیکشن ہے. اس میں انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے کہ اللہ مجھے پروٹیکٹ کرے. تو جب آپ نے مدد ہی نہیں مانگی تو پروٹیکشن کہاں سے آئے گی؟ تو ہر روز ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے. دن کے چڑھے 3 دفعہ، دن کے ختم ہونے پہ اور رات کے آنے پہ 3 دفعہ، رات ختم ہوئی صبح ہوئی پھر 3 دفعہ، بس یہ سائیکل چلتا رہے. اور رات کو سوتے ہوئے بھی 3 بار. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کو نقصان دینے پہ تلی ہوئی ہے، کوئی آپ کی دشمنی پہ تل گیا ہے، کوئی آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے، کوئی آپ کو ڈرا رہا ہے، آپ کو کڈنیپنگ سے ڈر لگ رہے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن خواہ مخواہ ادھر کی باتیں ادھر کر کے ماں باپ کو اتنا ڈرا دیا گیا ہے کہ ان کا چین لوٹ لیا گیا ہے، اور کوئی تحقیق نہیں کرتا کہ حقیقت کیا ہے معاملے کی. میں کسی مولانا صاحب کا میسج سن رہی تھی، اس میں انہوں نے کہا، میں نے جب یہ خبریں سوشل میڈیا پہ سنی، اس طرح کے آڈیو کلپ سنے، تو میں نے پوری اس کی تحقیق کی. میں پولیس اسٹیشنز پہ گیا، میں نے کہا مجھے بتائیے کوئی ماں باپ جن کے بچے جو ہیں اٹھائے گئے ہوں، کیا یہ باتیں ہو رہی؟ میں ملنا چاہتا ہوں ان سے. کچھ نہیں ملا، کسی نے کوئی رپورٹ نہیں کرائی. دیکھیں آپ کا بچہ مسنگ ہے تو آپ کسی پولیس اسٹیشن پہ رپورٹ تو کرائیں. وہ کہتے میں کتنوں پر ہی گیا، کہیں سے کوئی کلو نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا. یہ جھوٹ منتقل ہو رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری تیسری جگہ. ٹھیک ہے کہیں کہیں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اور یہ تو پہلے بھی ہوا کرتا تھا، یہ کوئی نیا تھوڑی ہے. جب سے پاکستان بنا ہے یہ خبریں سن ہی رہے ہیں کہ اس کا بچہ اٹھایا گیا، وہ گم گیا، فلانا پکڑ کے لے گئے. اغوا کا لفظ تو آپ نے شروع سے سنا ہوا نا، اب ذرا کڈنیپنگ کہہ دیتے ہیں تو وہ کوئی نیا ایشو بن گیا. تو اس قسم کی خبریں بغیر تحقیق کے آگے نہیں فارورڈ کرنی چاہیے. کوئی آپ کو ایسا میسج بھیجے آگے بالکل نہ بھیجیں اس کو جب تک آپ پتہ نہ کر لیں کہ بھئی یہ کہاں ہے یہ خاتون. ایک خاتون کا قصہ گھوم پھر رہا تھا، انہوں نے کہا انہوں نے مجھے بھی پکڑ لیا، اور پھر انہوں نے وہ ٹرک جو تھے وہ کہیں جا کے کھڑے ہو کر سارے ہی غائب ہو. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ سب کو اغوا کر کے لا رہے ہیں اور پھر آپ خود ایسے غائب ہوئے کہ وہاں سے وہ بے ہوش بندہ اٹھا اور وہ دوسرے ٹرک میں گیا، وہاں سے اپنے بے ہوش بچے کو اٹھایا اور پھر وہاں سے وہ چلا کے اس کو پتہ نہیں کہاں لے گیا. حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، ہو سکتا ہوا، لیکن جس قسم کی سٹوری بنائی گئی اس میں بہت سے ڈاؤٹس بھی آتے ہیں انسان کے دل میں. تو ایک تو میں آپ کو یہ تسلی دینا چاہتی ہوں کہ اس طرح کی جھوٹی افواہیں اور خبریں اور سنی سنائی باتیں، کہتے ہیں نا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بتائے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تمہیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. تو ایک تو آپ یہ خبریں آگے نہ پہنچائیں کہ مجھے نہیں پتا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. مجھے کوئی ماں باپ ایسے ملے جن کا بچہ اٹھایا گیا، پھر مجھے یقین آئے گا کہ ہاں واقعی ہوا ایسے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے دل میں کوئی ڈر پڑ ہی گیا ہے، بیٹھ ہی گیا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟
کیا کریں گے؟ معوذتین پڑھیں گے. جب انسان اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے تو وہ ایک مضبوط قلعے میں آ جاتا ہے. یعنی جب دشمن کا ڈر ہوتا تھا تو پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ کہاں جاتے تھے؟ قلعے میں بند ہو جاتے تھے. اور قلعے کی بڑی اونچی اونچی دیواریں اور موٹی موٹی دیواریں اور لوہے کے بڑے بڑے گیٹ کے کوئی اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے آپ نے لاہور کا قلعہ دیکھا ہو یا اور یہاں کہیں کوئی قلعہ ہو تو آپ نے دیکھا ہو. پشاور کا بھی ایک قلعہ ہے, اتفاق سے دونوں قلعے دیکھنے کا موقع ملا. تو وہ اتنی ہیوج والز ہوتی ہیں کہ کوئی کلائم نہیں کر سکتا, کوئی ان کو توڑ نہیں سکتا, کوئی اندر جا نہیں سکتا. تو حصن اس کو کہتے ہیں, حصن. ایک کتاب بھی ہے حصن المسلم, مسلم کا قلعہ. یعنی جب یہ دعائیں آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس قلعے میں بند ہو جاتے ہیں اور کوئی دشمن نہیں آ سکتا. بچوں کو بھی سکھا دیں, پابندی کروائیں, خود بھی پڑھیں, ان کو بھی پڑھوائیں, اور اس کے بعد خوف سے نجات پائیں, معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. اور صرف بچوں کے لیے نہیں, کراچی کے حالات تو آپ سب کو پتہ ہی ہیں. بڑے بھی ڈرتے ہیں ایسی چیزوں سے, کیونکہ بڑے بڑوں کو بعض اوقات پکڑ لیا جاتا ہے. اغوا برائے تاوان, وہ لاکھوں مانگتے ہیں پھر تب چھوڑتے ہیں, کبھی مار بھی ڈالتے ہیں. ان سارے مسائل سے نبٹنے کے لیے بھی ٹھیک ہے گورنمنٹ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے, وہ آپ کی حفاظت کے لیے کچھ میئرز لیں, لیکن آپ کو خود اپنے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے. سارے کام دوسروں پہ نہیں چھوڑ دینے چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ ان سورتوں کا پڑھنا. ان سورتوں کو صبح شام پڑھتے رہیں, ہر چیز سے, ہر پریشانی سے کافی ہو جائیں گی. پھر اسی طرح ہمیں عقبہ بن عامر کی ایک روایت ملتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ سواری پر تھے. میں نے اپنے ہاتھ جو تھے وہ آپ کے پاؤں پہ رکھ دیے, یعنی آپ جیسے گھوڑے پہ بیٹھے تو آپ کے پاؤں پہ رکھ دیے تاکہ آپ میری بات سن لیں, یعنی آپ کو روکا انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورۃ ہود سکھا دیں, مجھے سورۃ یوسف پڑھا دیں. آپ نے فرمایا تم قرآن میں کوئی ایسی سورت نہ پڑھو گے جو اللہ عز و جل کے نزدیک قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ بلیغ ہو. بہت بڑی سورت ہے, یہ پڑھ لو. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ایک چیز 1000 دفعہ 2000 لاکھ دفعہ پڑھیں گے پھر کوئی فائدہ ہوگا, یا کوئی لمبی سی چیز پڑھیں گے یا کوئی مشکل میں پڑھ ڈالیں گے اپنے آپ کو تو پھر کوئی دعا سنی جائے گی. ٹھیک ہے, انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے, لیکن ان صورتوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. تو قل اعوذ برب الفلق, اس کو بھی نمازوں میں پڑھا جاتا ہے, نمازوں کے بعد بھی پڑھا جاتا ہے, سونے کے وقت بھی پڑھا جاتا ہے, جادو کے علاج کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ سورت میں کیا کہا گیا ہے. پہلی سورت میں, پھر دوسری دیکھیں گے. قل اعوذ برب الفلق, کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں فلق کے رب کی. فلق کا لفظی معنی ہوتا ہے پھٹنا, الگ ہونا. ہر چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ پھٹ کے نکلتی. جیسے بیج پھٹتا ہے تو اس میں سے پودا نکلتا ہے, زمین پھٹتی ہے تو بیج اوپر نکلتا ہے, اس کی کونپلیں باہر آتی ہیں. اسی طرح اندھیرا چھٹتا ہے, الگ ہوتا ہے رات دن سے, تو پھر دن آتا ہے, سورج آتا ہے تو پھر رات چلی جاتی, اندھیرا چھٹ جاتا ہے. تو اسی لیے ترجمہ کیا جاتا ہے کہہ دیجیے میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں. اور یہ جو لفظ ہے نا اعوذ, یہ ہے اعاذ یعوذ سے, کسی کی پناہ لینا, کسی کے ساتھ چمٹنا, بچا لو مجھے, بچا لو مجھے. تو ہم اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ آپ مجھے بچا لیں, ہر شر سے بچا لیں, وہم اور توہمات سے, اور میرے دل کے خوف اور خیالات سے جو مجھے ہر وقت پریشانی میں ڈالے رکھتے ہیں, تو اللہ مجھے اس سے بچا لیں. قل اعوذ برب الفلق. اور معاذ ہوتا ہے پناہ گاہ, جہاں پناہ لی جائے. تعویذ ہوتا ہے رقیہ, منتر, دم, جھاڑ پھونک. عوض جائے پناہ کو بھی کہتے ہیں. تو جو پناہ لیتا ہے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ کمزور ہے. اس سے انسان کی ساری ایروگنس بھی نکل جاتی. اخلاص کیا ہے کہ انسان کے اندر شرک کی رائی بھی نہ ہو. تو بعض اوقات ہم باقی بتوں وغیرہ کو تو نہیں مانتے, لیکن اپنے آپ کو بڑی چیز مانتے ہیں, اپنے آپ پہ بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے, اپنے ایک پرائیڈ ہوتی ہے, ایک ایگو ہوتی ہے کہ میں سب کچھ ہوں. لیکن جب انسان کہتا ہے اللہ میں کچھ نہیں, تو ہی سب کچھ ہے, تو الصمد ہے, میں اپنی ضرورت کے لیے تیرے پاس آیا ہوں, تو مجھے پناہ دے دے,
تو میری حفاظت کر، تو مجھے بچا لے. قل اعوذ برب الفلق، تو میں صبح کے رب کی، ہر چیز کے پیدا کرنے والے کے رب کی، یا ہر پیدا کی ہوئی چیز کے رب کی پناہ لیتا ہوں، یا صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں. اصل میں صبح کی بات اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ اس وقت اندھیرا جاتا ہے نا، تو صبح کا وقت ایک بڑا نشاط کا وقت ہوتا ہے، ایکٹیو ہونے کا ہوتا ہے، اور انسان خوش ہوتا ہے، اور تھکاوٹ اتر چکی ہوتی ہے، نیند پوری ہو چکی ہوتی ہے. انسان سوچتا ہے کہ جس طرح رات کا اندھیرا چلا گیا اور دن روشن آ گیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ میرا خوف، کیونکہ خوف بھی ایک اندھیرا ہوتا ہے، میری دہشت، میرا غم، غم کا بھی ایک اندھیرا ہوتا ہے، غم کے بادل جو کہتے ہیں، یہ پریشانی، یہ سب کچھ دور کر دے گا، وہ دے سکتا ہے، وہ مجھے پناہ دے گا، وہ مجھے امن دے گا، کیونکہ ساری مخلوق کا مالک وہی ہے، وہی رب ہے، اور وہ کر سکتا ہے. قل اعوذ برب الفلق. اب ایک ہے پناہ لینے والا، ایک ہے پناہ دینے والا. لینے والا کون ہے؟ ہم ہیں، انسان. دینے والا کون ہے؟ رب الفلق ہے. کس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ کس چیز سے بچنے کے لیے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، یعنی ہر مخلوق کے شر سے. ما خلق کا کیا مطلب ہے؟ مخلوق. ہر مخلوق کے شر سے، چاہے وہ اس دنیا میں ہے، چاہے وہ آخرت میں. آخرت میں کون سا شر ہے؟ جہنم کا ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. اور ابلیس اور اس کی اولاد، یہ بھی شر ہے. پھر اسی طرح کوئی بھی فائدہ مند چیز جو آپ کو فائدہ دیتی ہے، اس کے اندر نقصان بھی ہوتا ہے، اس کے اندر شر بھی ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ دیکھیے، مثلا چھری، فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ آپ جس چیز کو کاٹنا چاہیں وہ کٹ جاتا، اور اگر کوئی کسی انسان کو کاٹنا چاہے اس سے تو وہ بھی کٹ جاتا. تو چھری کا فائدہ بھی ہے اور چھری کا نقصان بھی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کو استعمال کہاں کر رہے ہیں. کبھی کبھی آپ کا ہاتھ بھی کٹ جاتا ہے اس سے، تو کیا آپ اس کو اٹھا پھینکتے ہیں؟ اس لیے میرا ہاتھ کٹا ہے اس چھری کو پھینک دو؟ نہیں، اپنے آپ کی حفاظت کے لیے کچھ اور کرتے ہیں. تو یہاں پر ہر شر سے پناہ مانگی گئی، یعنی کوئی بھی چیز جو اللہ کے علاوہ ہے، اس کا کوئی بھی جو شر ہے، اللہ مجھے اس سے بچاؤ. اب یہ دیکھیے کہ یہ ایک عام چیز ہے نا. ہاں، اب آپ دیکھیے کہ انسانوں کو جو بھی شر پہنچتا ہے نا، وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو انسان کے اندر سے آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو باہر سے آتا ہے. اندر کا شر کیا ہے؟ انسان کا نفس. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا. نفس تو انسان کو برائی پر اکساتا ہی ہے. پھر انسان کے گناہ، بدگمانیاں، نفرتیں، حسد، یعنی جو بھی برے جذبات انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، اور انسان سے جو گناہ صادر ہوتے ہیں، ان سب کا ایک شر ہے. ہر گناہ کا ایک شر ہے. یعنی انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اکثر اس کے اپنی کمائی کے نتیجے میں آتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کوئی بھی مصیبت جو تمہیں آئی وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی، اور وہ بہت کو تو معاف بھی کر دیتا ہے، بہت کچھ درگزر بھی کر دیتا ہے. تو سب سے بڑا شر جس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے وہ کیا ہے؟ اپنے ہی گناہوں کا شر یا نقصان. پھر ایک وہ شر ہوتا ہے جو دوسرے کی طرف سے آتا ہے، کسی انسان کی طرف سے یا کسی حیوان کی طرف سے. ایک مکلف ہے اور ایک غیر مکلف ہے. مکلف کون ہے؟ جیسے انسان، کہ اسے سوچ سمجھ کے دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، لیکن اکثر وہ اس طرح کام نہیں لیتا. اور ایک ہے حیوان، جیسے سانپ، بچھو، مکھی، مچھر. اور دیکھیں مچھر سے کتنا ملیریا پھیلتا، کتنے لوگ مر جاتے ہیں، ہے نا شر چھوٹی سی چیز کے اندر. اسے دوائیوں کے آپ دیکھ، کوئی دوائی بتائیں جس کو سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو، ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. حتیٰ کہ فوڈ جو ہم کھاتے ہیں طاقت کے لیے، اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسی جگہ سبزیاں اگائی گئی ہوتی ہیں جہاں بہت پیسٹی سائڈ ڈالے جاتے ہیں،
بہت کیمیکل انٹریکشن ہوتا ہے. اب آپ ایسی چیزیں کھا رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ مشکل ہی آئے گی. قرآن مجید میں آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور سمندر میں فساد پھیل گیا بوجہ اس کے کہ جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا. لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس لیے دنیا میں فساد پھیلا ہوا ہے. اب کیا تو ہم نے خود ہی ہے، اور ڈر بھی لگ رہا ہے کہ ہمارے اوپر ہی نہ پلٹ کے آ جائے. تو اب کیا کریں؟ توبہ کریں، معافی مانگیں، پلٹیں اور اللہ کی پناہ حاصل کریں. پھر آپ دیکھیے کہ جس شر سے پناہ مانگی جاتی ہے وہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، موجود اور معدوم. موجود وہ ہوتا ہے جو ہمارے اوپر آ چکا ہو. اب مثلا کوئی بیماری آ گئی تو اب کیا کرتے ہیں آپ؟ کوئی بیماری آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ موت کو تو ویسے ہی یاد کرنا چاہیے، لیکن بیمار ہو تو سب سے زیادہ کیا یاد آتا ہے؟ موت یاد آتی. بخار بھی ہو جائے گا تھوڑا سا تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں زیادہ ہی نہ ہو جائے اور میں ماری نہ جاؤں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک شر وہ ہوتا ہے جو بیماری کی شکل میں جو موجود ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو ابھی موجود نہیں، آنے والا ہے، وہ آئے گا کئی سال کے بعد. مثلا آپ دیکھیں کچھ لوگ جوانی میں بڑے صحت مند ہوتے ہیں، انہیں دور پار بھی خیال نہیں ہوتا کہ ہم بڑھاپے میں بیمار ہو جائیں گے. اور جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ روز ان کو اسپتال لے جانا پڑتا ہے. تو آپ اپنے آنے والے وقت کے شر سے بھی، جو اس وقت میں آئے گا کوئی شر، اس سے بھی ابھی پناہ مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ تو ہمیں بچا لینا. پھر اپنے نفس کے شر سے بھی، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا واجرہ الی مسلم. تو بہرحال جس طرح شر کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو اس وقت ہے اور ایک وہ جو ابھی ہے نہیں، معدوم ہے. اسی طرح خیر کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو اس وقت ہے ہمارے پاس اور ایک وہ جو ابھی ہے نہیں. تو اس کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کیسے دعا کرتے ہیں؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ تو ایک دم گمراہی اور ہدایت کی باتیں کیوں ہونے لگی؟ کیوں ہونے لگی؟ جی تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ پھر اللہ کی پناہ لینی چاہیے. اب دیکھیے کہ خیر کی بھی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جو اس وقت آپ کے پاس ہے بھلائی، اور ایک وہ جو نہیں ہے، معدوم ہے. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی بڑی خوبصورت، سورۃ آل عمران کی آخری آیات میں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا فآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے اور شر سے پناہ مانگنی چاہیے. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. پہلے تو جنرلی ہر شر سے بچنے کی دعا کی گئی، اب کیا ہے؟ خاص خاص شر ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بڑی پریشانیاں ہوتی. نمبر 1 ان میں سے ومن شر غاسق، رات کی تاریکی کے شر سے، اذا وقب، جب وہ داخل ہو جائے، اندر آ جائے. رات کا اندھیرا جو ہوتا ہے وہ اپنے اندر طرح طرح کا شر لے کے آتا ہے. اندھیرا شروع ہوتے ہی بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ کیا کرو؟ ان کو باہر نہ نکلنے دے، اس وقت جنات زمین پہ پھیل جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے رات کے اندھیرے میں؟ چور، ڈاکو. اور اصل میں غاسق کا لفظی معنی اندھیرا کرنے والی، اور پھر مراد جس سے رات لیا ہے. پیچھے صبح کی بات ہوئی، یہاں رات کی بات ہوئی. فلق کے ساتھ رب آیا اور غاسق کے ساتھ شر کا لفظ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو ہمیں جس چیز سے ڈر لگتا ہے، کچھ لوگوں کو رات کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، کس کس کو لگتا ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ رات کے اندھیرے سے خاص طور پر پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس سے بچا. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہی عصر کے بعد دن ڈھلنے لگے، رات آنے لگے، آپ کیا کریں؟ یہ سورتیں پڑھ لیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ
اور گروہ میں پھونکے مارنے والیوں کی شر سے. یہ کون ہوتا ہے؟ جادوگرنیاں. وہ کیا کرتی گرہ دیتی ہیں دھاگے میں. لہذا یاد رکھیے کہ کبھی بھی دھاگے میں گرہ نہیں دینی اور گرہ دے کے اس پہ پھونکنا نہیں، کیونکہ اس عمل سے منع کیا گیا ہے. یہ سراسر کیا ہے؟ شرک کی قسم ہے، کیونکہ انسان اللہ پہ بھروسہ کرنے کے بجائے اس خاص چیز پر بھروسہ کر رہا ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، تو گروہ میں پھونکنے مارنے والیوں کی شر سے، تاکہ وہ جادو کریں دوسروں پر. اب جادو کے توڑ میں اگر کوئی آپ کو دھاگا دے نا تو آپ ذرا چیک کر لیں اس پہ گرے تو نہیں لگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہ میں پھونکنے مارنے والیوں یعنی ہر طرح کے جادو، ٹونے، گنڈے، ان سب چیزوں سے ہمیں تو بچا. بعض اوقات ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کہ کون ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے. جب کوئی جادو کرتا ہے تو بتا کے کرتا ہے میں تمہارے لیے جادو کرنے جا رہا ہوں، لیکن اللہ کو تو پتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس شر سے بچانا کہ کبھی زندگی میں کوئی ہمارے اوپر ٹرائی بھی کرے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے اس وقت ہمیں تو محفوظ رکھنا. اب دیکھیے کہ ایک حاسد وہ ہوتا ہے جو صرف دل میں آپ سے جلتا کڑتا ہے، کہتا کچھ نہیں. ایک وہ ہے جو زبان کھول دیتا آپ کے خلاف، اور ایک وہ ہے جو اس سے آگے بڑھ کے جادو کروانے لگتا ہے. کوئی تو صرف نظر لگاتا ہے اور کوئی اور بھی نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے اس سورت کو ہمیں پڑھنا چاہیے کہ یا رب ہمیں غاصب، ساحر اور حاسد کے شر سے محفوظ رکھنا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے. اس نے جب چیزوں کو بنایا تو پرفیکٹ نہیں بنایا اس طرح کہ ان کے اندر صرف خیر ہو، کیونکہ دنیا میں انسان امتحان کے لیے ہے. اس لیے انسان کو فائدے کے ساتھ ساتھ نقصان بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ انسان نقصان سے بچ جاتا ہے جو کیا کرتا ہے اللہ کی. آپ نے تو نہیں کبھی کسی سے حسد کیا؟ دیکھیے حسد کیا ہوتا ہے؟ ایک خیال ہوتا ہے جو دل میں اٹک جاتا ہے. انسان کسی کی تعریف سن کے، کسی کو شاباش مل رہی ہو، کسی کو کوئی انعام مل رہا ہو، اس کو دیکھ کے انکمفرٹیبل ہو جائے، یہ بھی حسد کی قسم ہے. اس کو کیوں؟ مجھے کیوں نہیں ملا؟ یہاں سے پھر کیا شروع ہوتا ہے؟ کمپلینٹ شروع ہو جاتی ہے. ماں باپ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں بچے جب وہ ایک بچے کو زیادہ امپورٹنس دینے لگتے ہیں. کچھ خیال تو آتے اور جاتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، بس آئے اور گئے، بات ختم. یہ کچھ خیالات تو بیٹھ ہی جاتے ہیں دل میں آ کے، اور پھر آپ کی تکلیف، وہ جو تھا نا آگ اندر آ گئے نا انگارہ، وہ بھڑکتے 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 شعلہ بننا ہے اس نے. وہ جب آپ کی تکلیف بڑھتی ہے نا پھر آپ چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے، پھر آپ ضرور کسی نہ کسی کو جا کے جس سے حسد ہے اس کی برائیاں بتائیں گے، کہیں نہ کہیں سے ضرور رستہ نکال لیں گے، کوئی نہ کوئی جواز. یہاں سے غیبت شروع ہو جاتی. اور اگر آپ کو اس کے خلاف کوئی چیز ملے گی نہیں تو پھر آپ کوئی تانے شانے یا کوئی الزام تراشی، کوئی جھوٹ گھڑ لیں گے. یہ بہت ہی نقصان دہ چیز ہے. تو حاسد خواہ میں خود ہوں یا کوئی اور ہے، جب وہ حسد کرنے لگے تو اس کے حسد سے مجھے محفوظ رکھنا یارو. اور تیسرا تو پھر انتہائی درجہ ہے کہ جادو کرائے، نقصان پہنچائے. طرح طرح کے لوگ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی اللہ کا ڈر کیوں نہیں ان کے اندر، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. پھر اس کے بعد سورۃ الناس ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کہہ دیجیے میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، سارے انسانوں کو جس نے پیدا کیا اور جو ان کو اون کرتا ہے، اور پھر ملک الناس، سب کا بادشاہ ہے، سب اس کی مخلوق ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ ملک بھی ہے. الہ الناس، جو سب کا معبود ہے، سب اسی کی عبادت کرتے ہیں. تو اے اللہ میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں.
جو رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس. کس چیز سے بچنے کے لیے؟ من شر الوسواس الخناس، الوسواس اور الخناس سے بچنے کے لیے، ابلیس سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو آ کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے یا سینوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے. من شر الوسواس الخناس، جو بہت زیادہ وسوسے ڈالتا ہے، پلٹ پلٹ کے آتا ہے. آپ ذکر کرتے اس کو بھگاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر وہ وہیں کھڑا ہوتا ہے. اسی طرح توہمات، جو وہم ہو جانا، کچھ لوگوں کو خاص چیزوں کا وہم ہوتا ہے، پتہ نہیں میں پاک ہوں یا نہیں، وہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. وہ بار بار وہ خیال ان کو آکیوپائی کر لیتا ہے، کچھ اور کسی کام کے قابل نہیں چھوڑتا. تو اس لیے خاص طور پر جب آپ کہیں گھر سے باہر ہوں اور کسی سیر و تفریح کے لیے گئے ہوں، بچے بھی ساتھ ہوں، آپ بھی ساتھ ہوں، تو کسی بھی جنگل میں گھومنے پھرنے سے پہلے کیا کریں؟ وہ بیٹھیں اور ان صورتوں کو پڑھیں، اللہ سے مدد مانگیں اور پھر وہ آگے نکلیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی 3 بار پناہ مانگی گئی ہے کہ میں اس رب کی پناہ لیتا ہوں، اس رب کی حفاظت میں اپنے آپ کو دیتا ہوں جو سارے لوگوں کا رب ہے اور سب کا مالک بھی ہے. کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ من شر حاسد اذا حسد. اب بعض اوقات آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کون آپ سے حسد کرتا ہے، اور یقین مانے کہ بعض واقعات سن کے انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اپنے بہن بھائی بھی ایسے کر سکتے. کبھی اپنی خالہ، ماموں، چچا، اپنے قریبی رشتے دار، دوست، وہ جیلس ہو کر جادو وغیرہ کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں یا ویسے نقصان دیتے ہیں یا آپ کے خلاف بولتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں آپ کے خلاف بولتے ہیں اور آپ ہرٹ ہوتے ہیں ان کے شر سے. تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی مدد لینی چاہیے. برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پلٹ پلٹ کے آتا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ ایک خیال آپ کے دل میں آتا ہے، پھر آپ اس کو جھٹکتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ چلا جاتا ہے. سوچئے کسی ایسی چیز کے بارے میں جس کا خیال آپ کو بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، اور وہ کوئی اچھا کام نہیں، اچھا خیال نہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ خاص طور پہ نماز میں کیا کرتے؟ بائیں طرف منہ کر کے دل کے مقامات پر تھتکار دے 3 دفعہ. اور یہ نماز میں بھی کیا جا سکتا، اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ جو انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے. یعنی کچھ تو شیطان آ کے وسوسے ڈالتے ہیں، کیا پڑھ رہی ہو تم، 1 سال ضائع ہوگا تمہاری زندگی کا، اور یہ باتیں تو انسان گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے ایڈمیشن لینے کی کیا ضرورت ہے، اور طرح طرح کی باتیں. اب آپ ان باتوں سے کیا ہوتے ہیں؟ پریشان کہ شاید میں نے زندگی ضائع کر دی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کبھی ایسا ہوا کہ آپ جب خوش ہوں تو بس صرف خوش ہوں، اس میں کوئی غمی نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو؟ کبھی ہوئی ایسی کوئی خوشی؟ ہے کوئی؟ نہیں ہے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ خوشی اختیار ہی نہیں کرتے کہ اس میں بھی پریشانی ہوگی، اس میں بھی ہوگی، اس میں کیا ایسا کرتے ہیں؟ نہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہر غم، ہر خوشی کے ساتھ غم ہے. ہم جب خوشی اور غم ساتھ آتے ہیں نا، خوشی بھول جاتے ہیں، غم لے لیتے ہیں. کیا بری چوائس ہے. اور پھر دل میں اس کا وچار کرتے رہتے ہیں، اور پھر بار 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 پھر کسی وقت شیطان کا بڑا حملہ ہوتا تو پھڑک اٹھتے ہیں، بھڑک اٹھتے ہیں، اٹھ کے جا کے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں شروع کر دیتے ہیں. تو الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. یعنی جن شیطان جو ہیں وہ بھی آپ کو بھٹکائیں گے اور انسان بھی آ کے آپ کو بھٹکائیں گے، کبھی اپنے پیاروں رشتہ داروں کی شکل میں آپ کے پاس آ کے آپ کو بھٹکائیں گے. تو جب انسان یہ دعا مانگ لیتا ہے ہر شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے یہ. اصل میں خناس وہ ہوتا ہے جو بار بار پیچھے ہٹنے والے کے ساتھ پیچھے ہٹ جائے، پیچھے دبک جائے اور پھر واپس پلٹ آئے، پہلے سے بھی زیادہ زوردار حملہ کرے. اب آپ دیکھیے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو کمزور سمجھ کر اس کے اوپر بہت بڑا اٹیک کرتا ہے. سب سے پہلا کام کیا کہ آپ سے کیا چھڑواتا ہے؟ نماز چھڑواتا ہے.
اور نمازوں میں بھی خاص طور پر نوافل، ان کو تو مستقل ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر اور اگر آپ پڑھیں بھی تو کیا ہوتا ہے؟ پڑھے تو کیا کرتا ہے؟ نماز اچھی طرح پڑھنے دیتا ہے؟ اس میں بار بار خیالات ڈالتا ہے اور آپ بھولنے لگتے ہیں اس کو. تو ایسی صورت میں انسان کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ لے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اصل میں یہ ہے کہ اس صورت میں 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لی گئی، اور پھر بچنے کی چیز ایک ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا 3 چیزیں، ایک جو پناہ لیتا ہے، ایک جس کی لی جاتی ہے، اور تیسرے جس سے لی جاتی. کس کی لیتے ہیں ہم؟ اللہ کی. کس سے لیتے ہیں؟ شیطان مردود سے. اور خاص طور پر شیطان کے جو وسوسے ہیں نا، ان سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتے ہیں. شیطان کس طرح وسوسے ڈالتا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے انسان سے کوئی اچھا سا کام کروائے گا، اس میں اس کی خوب محنت لگوا دے گا، پھر اس کے بعد اس کے پاس آ جائے گا، اس کو طرح طرح کی باتیں کرے گا، جو وسپرز ہوتے ہیں نا ہمارے اندر کے، پھر کبھی کوئی جھانسا دے گا، کبھی کچھ. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ اللہ کے حضور حاضر ہیں اور شیطان آ رہا ہے بار بار اور آپ کے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس کی سٹیجز کتنی ہیں، طریقے کتنے ہیں، اس کی چالیں کتنی ہیں، اور وہ یہ کام کیسے کرتا ہے. سب سے پہلے شیطان انسان کے ایمان میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، جس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ شرک کرواتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ نہیں یہ شخص بڑا پکا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ گناہوں کا حکم دیتا ہے، اس سے گناہ کرواتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ بندہ گناہ کی طرف رغبت ہی نہیں رکھتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ اطاعت میں سستی کرواتا ہے. اچھا ایک کام کرو لیکن تھوڑے تھوڑے کرو، زیادہ نہ کرو. پھر اس کے بعد ریاکاری. جب انسان کر لیتا ہے اور پھر بھی شیطان کی بات میں نہیں آتا، نماز نہیں چھوڑتا، پھر وہ اس طرح کی باتیں یعنی کہ جو انسان کو پریشان کرے. اور پھر پریشانی انسان کو اس بات پہ ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے لیے سارا کچھ کیا اور پھر میرے دل میں خلل آ رہا ہے. اکثر لوگ نمازوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اپنے خیالات بھی سنبھال کے رکھتا ہے اور ریاکاری نہیں کرتا تو اس کے اندر عجب پیدا کر دیتا ہے. عجب ہوتا ہے خود پسندی، اپنے آپ کو خوبصورت سمجھنا اور اپنے کام کو دوسروں سے بہتر سمجھنا. اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے جس میں انسان کے دل میں آگ بھڑک اٹھتی، ان لوگوں کے خلاف غصہ دلانا کہ جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، تاکہ ہم ان سے ہماری نہ بنے اور ہم ہر وقت لڑیں اور ہماری ساری صلاحیتیں ضائع ہو جائیں. تو ہمیں شیطان کے شر اور اس کے وسوسوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ دیکھیے کہ آپ حرام سے بھی بچ گئے، آپ نے اطاعت میں بھی سستی نہیں کی، لیکن آپ خود پسندی کا شکار ہو گئے کہ میں تو بڑا نیک ہوں. اور جب آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے تو پھر تکبر آتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور آپ کے دل میں ایک آگ بھڑک اٹھتی ہے اور آپ بد اخلاق ہو جاتے ہیں. آپ دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کرنے لگتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کامیاب ہو جاتا ہے، آپ ناکام ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اس سے محفوظ رہنا ہے، ہم نے چوکنا رہنا ہے کہ کہیں وہ ہمارے کاموں میں خلل تو نہیں ڈال رہا. ٹھیک ہے، چلیے سورت سنیے پھر اس کے بعد دعا سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا قرآن مکمل ہوا. آپ نے غور کیا کہ سب سے آخر میں سب سے بڑے دشمن کا ذکر ہے جو ہمیں اب بھی اور آئندہ زندگی میں بھی کیا کرتا ہے؟ خیر کے کاموں سے روکتا ہے. اس کا مقابلہ آپ کیسے کریں گے؟ اللہ کی پناہ لے کر. ہر طالب علم جب قرآن مکمل ہوتا ہے تو اس کو ایک خوشی بھی ہوتی ہے اور ایک ڈر بھی ہوتا ہے. ڈر کس چیز کا ہوتا ہے؟ کہ پتہ نہیں میں اس راستے پر قائم رہ سکوں یا نہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ کیا کریں گے قائم رہنے کے لیے؟ قرآن سے جڑے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو پکڑے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی، اور وہ قرآن و سنت. اس کے راستے میں سستی کون ڈالتا ہے؟ شیطان. اطاعت میں سستی شیطان کی چال ہے. جب آپ اس پہ قابو پا جاتے ہیں تو پھر کیا کرتا ہے؟ ریاکاری ڈالتا ہے. اس پہ قابو پا جاتے ہیں تو وہ کیا ڈالتا ہے؟ آپ تو بڑے نیک ہیں، خود پسندی.
آپ کہ میں تو عالمہ فاضلہ ہوں، قرآن پڑھا ہوا ہے، سب کچھ جانتی ہوں میں، شیطان میرے پاس نہیں آ سکتا. کیا ایسا ہی؟ اگر ایسا ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں صورتیں نہ نازل کرتا. جب کبھی ان میں سے کوئی مصیبت آئے اور شیطان کامیاب ہونے لگے تو کیا کریں؟ اللہ کی طرف رغبت کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اور ان صورتوں کو صبح شام پڑھنا نہ بھولیں. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی آتا ہے نا میرے پاس اپنا مسئلہ لے کے، تو میں اس سے پوچھتی ہوں کیا تم یہ صبح شام یہ دعائیں پڑھتی؟ نہیں، کبھی کبھی سستی ہو جاتی. جب سستی ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ کس کو موقع مل گیا حملہ آور ہونے کا؟ شیطان. اور جب وہ آپ پہ قابو پا لے تو پھر آپ کو جانے دے گا قرآن کلاس میں؟ پڑھانے دے گا؟ قرآن پڑھنے دے گا؟ دین پر عمل کرنے دے گا؟ پچھلی صورت میں آپ نے دیکھا کہ صرف قل اعوذ برب الفلق ایک بار پناہ مانگی گئی، اور ہر شر سے پناہ مانگی گئی، اور 3 خاص بڑی چیزوں سے، رات کے شر سے، جادوگر کے شر سے، حاسد کے شر سے پناہ مانگی گئی. اور اس صورت میں 3 دفعہ پناہ مانگی گئی اور ایک چیز سے بچنے کی دعا کی گئی، اور وہ کیا ہے؟ شیطان. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اس کے شر سے محفوظ رکھے. آپ کو مبارکباد ہو، آپ کے ٹیچرز کو مبارکباد ہو، آپ کے پیرنٹس کو ہو، آپ سب کو اللہ تعالیٰ واقعی اس قرآن کو ہمارے لیے بہت بابرکت بنا دے، ہماری زندگیوں میں خیر و بھلائی کا ذریعہ بنا دے اور ہماری اصلاح کر دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اب آپ توجہ سے دعا سنیے، دعا مانگیے، آمین کہیے، اور اس کے بعد پھر خاموشی اور وقار کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم لك الحمد ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على الدوام، ولك الحمد على التمام، ولك الحمد في البدء والختام. أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأكرم من أعطى. كل شيء هالك إلا وجهك، أنت الواحد لا شريك لك والأحد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآجال ونسخت الآثار. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا تحليل حلاله وتحريم حرامه والإيمان بمتشابهه والعمل بمحكمه وأن نتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، ممن يقال لهم اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين، وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا. ثم إن علينا بيانا، أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان ظاهر البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم انقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة. اللهم انقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن القلة إلى القوة يا رب العالمين، ومن أنواع الشر كله إلى أنواع الخير كله، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا إلهنا، قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب يا رب العالمين.
اللهم يا سامع الصوت، يا سامع الصوت، يا سامع الصوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على نبينا محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اپنی ذاتی دعائیں مانگ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.